اس لیے اللہ تعالیٰ کا سٹائل عجیب ہے قرآن میں. جب اللہ تعالیٰ کسی گناہ سے روکنا چاہتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں اس کے قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بڑی لچیائی، بے حیائی، بدماشی کی بات ہے یہ. قریب بھی نہ جاؤ مطلب یہ کہ بے پردہ عورتوں سے ملاقات نہ کرو، ان سے میسج پاس نہ کرو، ان سے تعلقات نہ رکھو. اس لیے کسی نے، ہمارے حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ عورت بڑی جلدی پھسلتی ہے، بڑی جلدی پھسلاتی ہے بندے کو. لیکن یہاں تو شادی کے موقع پہ ہر چیز پردہ، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بھی سن لو ہے سورت نور میں ہے، کاش کہ ہم لوگ قرآن سمجھتے ہوتے، سیکھتے ہوتے، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ سے کیا باتیں کی. آپ پریکٹیکل یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ ہماری آپ کی باتوں پہ تک ہی نہیں پڑتی. فزکس، کیمسٹری، میتھ، ڈاکٹری، انجینئرنگ، وکیل، فلاں، پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں حاصل کر لی اور اللہ کو قرآن ایک دفعہ بھی ترجمے سے نہیں پڑھا. جی میں نے پڑھا ہوا ہے. کیا پڑھا ہے؟ ناظرہ پڑھنے سے بھی کبھی تبدیلی آتی ہے بندے میں. وہ سوچو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہے. اس لیے امام غزالی نے لکھا ربا قارن یلعن القرآن، کتنے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور وہ آیت پڑھتا ہے. بس جھوٹ بولنے کی آیت ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر جب جھوٹ کی منع کرنے کی آیت ہے تو وہ اپنے اوپر خود لعنت بھیجتا ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. جتنا مرضی اس کا خوبصورت نام رکھ لیں. آج گناہوں کے خوبصورت نام رکھ رکھ کے ہم اس کو جائز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ بھی ایک چال چلے گا اور اللہ کی چال سب سے بڑھ کر ہوتی. فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے بندے کے پاس آتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آتا ہے بندے کے پاس. اللہ کے آگے کوئی مکاری نہیں چل سکتی. علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کے وسوسے اور راز بھی جانتا ہوں جو تم سوچ رہے ہو. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں